بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6۔ ابو الیمان علقم بن نافع از شعیب الزہری از عبداللہ بن عتبہ بن مسعود ابن عباس راوی ہیں کہ ابو سفیان نے ان سے کہا، مجھے ہرقل نے قریش کے قافلے کے ساتھ جب یہ لوگ شام میں تاجر ہو کر گئے ہوئے تھے بلا بھیجا۔ اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان اور قریش کے ساتھ ایک محدود مدت کے لیے صلح کی ہوئی تھی۔ غرض یہ لوگ ہرقل کے پاس پہنچے۔ ہرقل اور اس کے ساتھی ایلیا میں مقیم تھے۔ چنانچہ ہرقل نے قریش کو اپنے دربار میں بلایا۔ اس کے ارد گرد روم کے رؤساء جمع تھے۔ ہرقل نے قریش کے ساتھ اپنے ترجمان کو بھی پاس بٹھایا اور یوں خطاب کیا، نسب کے لحاظ سے تم میں سے کوئی شخص اس مدعی نبوت کا قریبی ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں، میں نے کہا، میں سب سے زیادہ قریب النسب ہوں۔ ہرقل نے کہا، اس شخص کو میرے اور قریب بٹھا دو اور اس کے ساتھیوں کو قریب رکھو۔ چنانچہ انہیں اس کی پیٹھ کے پیچھے بٹھا دیا گیا۔ پھر ہرقل نے اپنے ترجمان سے کہا کہ ابو سفیان کے ساتھیوں سے کہو کہ میں اس شخص ابو سفیان سے اس مدعی نبوت کے متعلق سوالات کروں گا۔ اگر یہ شخص میرے سامنے جھوٹ بولے تو واضح کر دینا۔ ابو سفیان کہتے ہیں، اگر مجھے اپنے ساتھیوں سے خطرہ تکذیب کی شرم مانے نہ ہوتی تو میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ضرور دروغ گوئی سے کام لے ہی لیتا۔ سب سے پہلے ہرقل نے یہ سوال کیا کہ تم میں اس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان کیسا ہے؟ میں نے کہا، اس کا خاندان تو ہم میں بڑا ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ کیا اس سے پہلے بھی تم میں سے کسی نے دعویٰ نبوت کیا ہے؟ میں نے کہا، نہیں۔ پھر اس نے دریافت کیا، اس کے آباء میں کوئی شخص بادشاہ بھی گزرا ہے؟ میں نے کہا، نہیں۔ تو اس نے پوچھا، اچھا، اس کے پیروکار بڑے لوگ ہیں یا غریب؟ میں نے کہا، بڑے نہیں بلکہ غریب لوگ۔ اس نے پوچھا، اس کے تابع داروں کی تعداد بڑھ رہی ہے یا گھٹ رہی ہے؟ میں نے کہا، بڑھ رہی ہے۔ پھر اس نے پوچھا، کیا کوئی شخص ایمان لا کر اس کے دین کو بڑا سمجھ کر منحرف بھی ہوا ہے؟ میں نے کہا، نہیں۔ اس نے پوچھا، کیا اس کے دعویٰ سے پہلے تم نے اسے کبھی جھوٹ بولتے دیکھا؟ میں نے کہا، نہیں۔ اس نے پوچھا، کیا وہ وعدہ شکنی بھی کرتا ہے؟ میں نے کہا، نہیں، البتہ ہم نے اس سے آج کل ایک صلح کی مدت ٹھہرائی ہے۔ معلوم نہیں اس میں وہ کیا کرتا ہے۔ ابو سفیان کہتے ہیں، مجھے اس کے سوا اور کوئی بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات میں شامل کرنے کا موقع نہ مل سکا۔ اس نے کہا، اچھا، تم نے کبھی اس کے ساتھ لڑائی کی ہے؟ میں نے کہا، ہاں۔ کہنے لگا، پھر تمہاری اس کی لڑائی کیسے رہتی ہے؟ میں نے کہا، ہمارے اس کے درمیان لڑائی ڈولوں کی طرح ہوتی ہے، کبھی وہ فتح یاب ہوتا ہے، کبھی ہم۔ پھر اس نے دریافت کیا، کیا تمہیں وہ کن باتوں کی تعلیم دیتا ہے؟ میں نے کہا، وہ کہتا ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، کسی کو اس کا شریک مت ٹھہراؤ اور اپنے آباء کا مذہب چھوڑ دو۔ وہ نماز، صداقت، پاک دامنی اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے۔ اس کے بعد ہرقل نے ترجمان سے کہا، اس شخص یعنی ابو سفیان سے کہو، میں نے اس کے نسب کے متعلق دریافت کیا تو نے کہا وہ عالی خاندان ہے۔ واقعی پیغمبر اپنی قوم میں عالی خاندان ہی بھیجے جاتے ہیں۔ میں نے تجھ سے سوال کیا، آیا اس سے پہلے کسی نے دعویٰ نبوت کیا تھا؟ تو نے کہا، نہیں۔
اس سے میرا مطلب یہ تھا اگر کوئی شخص اس سے پہلے دعویٰ نبوت کر چکا ہوتا تو میں سمجھتا یہ بھی اسی طرح کی نقل کر رہا ہے۔ میں نے تجھ سے سوال کیا کہ کیا اس کے آباء میں سے کوئی شخص بادشاہ گزرا ہے؟ تو نے کہا نہیں۔ میرا مطلب یہ تھا اگر اس کے آباء میں کوئی بادشاہ گزرا ہوتا تو میں کہتا کہ یہ بھی اپنے آباء کی مملکت کا طالب ہے۔ پھر میرا سوال یہ تھا کہ آیا تم نے پہلے بھی کبھی اسے جھوٹ بولتے دیکھا ہے؟ تو نے کہا نہیں۔ میں نے جان لیا کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ جو لوگوں سے جھوٹ نہ بولے وہ اللہ پر جھوٹ باندھے۔ میرا ایک سوال یہ بھی تھا کہ اس کے پیروکار کمزور ہیں یا بڑے لوگ؟ تو نے بیان کیا کہ وہ کمزور ہیں۔ حقیقت بھی یہی ہوتی ہے کہ پیغمبروں کے پیروکار کمزور اور غریب لوگ ہی ہوتے ہیں۔ میرا ایک سوال یہ بھی تھا کہ اس کے متبعین زیادہ ہو رہے ہیں یا کم؟ تو نے کہا بڑھ رہے ہیں، اور یہ ٹھیک ہے کہ ایمان کا حال یہی ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ کمال کو پہنچ جاتا ہے۔ میں نے یہ بھی دریافت کیا کہ اس کے دین میں داخل ہو جانے کے بعد کوئی اسے برا سمجھ کر مرتد بھی ہو جاتا ہے؟ تو نے اس کے جواب میں کہا کہ نہیں، واقعی ایمان کی کیفیت یہی ہوتی ہے، وہ کچھ اس طرح دل کی خوشی کے ساتھ گھل مل جاتا ہے تو پھر نکل نہیں سکتا۔ میرا ایک سوال یہ تھا کہ وہ وعدہ شکنی کرتا ہے؟ تو نے کہا نہیں، واقعی پیغمبر عہد شکنی نہیں کیا کرتے۔ میں نے تجھ سے پوچھا ہے کہ وہ کن باتوں کی تعلیم دیتا ہے؟ تو نے کہا کہ وہ حکم دیتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، بتوں کی پوجا سے روکتا ہے اور نماز پڑھنے، سچ بولنے اور پاک دامنی اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اگر یہ سچ ہے جو تم بیان کر رہے ہو تو وہ عنقریب اس جگہ کا مالک ہوگا جہاں میرے یہ دونوں پاؤں ہیں، یعنی ملک شام کا۔ میرے علم میں یہ بات تو تھی کہ ایک نبی مبعوث ہونے والے ہیں، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ تم میں سے ہوگا۔ اگر مجھے یہ معلوم ہو کہ میں اس کے پاس پہنچ جاؤں گا تو میں اس سے ملنے کی ضرور کوشش کرتا۔ اگر میں اس کے پاس مدینہ میں ہوتا تو اس کے پاؤں دھوتا۔ پھر اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط منگوایا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے کر بصرہ کے حاکم کو بھیجا تھا۔ اس نے وہ خط ہرقل کو بھیج دیا تھا۔ ہرقل نے اسے پڑھا۔ اس میں لکھا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ رحمان رحیم کے نام سے۔ یہ خط اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہرقل حاکم روم کی طرف لکھا جا رہا ہے۔ سلام ہو اس شخص پر جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اس کے بعد معلوم ہو کہ میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ اگر اسلام لے آؤ گے تو تم سلامتی میں رہو گے اور اس کا ثواب خداوند عالم دو گنا عنایت فرمائے گا۔ اگر میری دعوت سے منہ موڑو گے تو یقیناً تمہاری رعایا کا گناہ بھی تم پر ہی ہوگا۔ اے اہل کتاب، اس امر کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترکہ ہے، یعنی ہم اور تم سب ہی سوائے خدا کے اور کسی کی عبادت نہ کریں گے، کسی کو اس کا شریک نہ قرار دیں گے، اور سوائے خدا کے ہم میں سے کوئی بھی کسی کو اپنا پروردگار نہ سمجھے گا۔ پھر اگر اہل کتاب اس سے انحراف کریں تو انہیں کہہ دو کہ تم اس امر کے گواہ ہو کہ ہم خدا کی ہی اطاعت کرتے ہیں۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ ہرقل اپنی پوری تقریر ختم کر چکا، نیز خط بھی پڑھ چکا تو اس کے پاس بہت شور مچنے لگا اور آوازیں بلند ہونے لگیں اور ہم لوگوں کو
وہاں سے نکال دیا گیا۔ میں نے باہر آ کر اپنے ساتھیوں سے کہا، ابو قبشہ کے بیٹے کا تو درجہ بڑا ہو گیا کہ اس سے بادشاہ روم بھی ڈرتا ہے۔ اس روز سے مجھے برابر یہ یقین رہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور غالب ہو کر رہیں گے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اسلام قبول کرنے کی توفیق دی۔ ابن ناطور جو ایلیا کا حاکم ہرقل کے مصاحب اور شام کے نصارہ کا اسقف پیر پادری تھا، وہ بیان کرتا ہے کہ جب ہرقل ایلیا بیت المقدس میں آیا تو ایک روز صبح کو رنجیدہ اٹھا۔ اس کے بعض مصاحبوں نے کہا، آج آپ کو ہم غمگین دیکھتے ہیں۔ ابن ناطور کہتا ہے کہ ہرقل نجومی بھی تھا۔ جب مصاحبوں نے ہرقل سے دریافت کیا تو اس نے کہا، میں نے آج رات ستاروں پر نظر کی اور نجوم سے معلوم کیا تو دیکھا کہ ختنہ کرنے والے بادشاہ کی فتح ہوئی اور وہ غالب آ گیا۔ ذرا معلوم کرو اس زمانے میں کون لوگ ختنہ کرتے ہیں؟ اس کے مصاحب کہنے لگے کہ یہودیوں کے سوا کوئی ختنہ نہیں کرتا۔ آپ ان سے کچھ خوف نہ کھائیں، اپنے علاقہ کے شہروں میں یعنی حکام کو لکھ بھیجیں کہ تمام یہودیوں کو قتل کر دیا جائے۔ یہ لوگ اسی بات چیت میں تھے کہ ایک شخص کو ہرقل کے سامنے پیش کیا گیا جسے غسان کے بادشاہ حارث بن ابی شموا نے بھجوایا تھا کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ہرقل کو خبر دے۔ جب ہرقل نے آپ کے متعلق اس شخص سے دریافت کیا، ہرقل نے یہ بات سن کر اپنے لوگوں سے کہا کہ جاؤ معلوم کرو آیا وہ شخص مختون ہے یا نہیں۔ لوگوں نے بتحقیق دیکھ کر واپس آ کر بتایا کہ وہ شخص مختون ہے۔ پھر ہرقل نے عربوں کے متعلق دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ وہ بھی ختنہ کرتے ہیں۔ اس پر ہرقل نے کہا کہ اسی امت کے بادشاہ ہیں جو غالب ہوں گے۔ پھر ہرقل نے رومیہ میں اپنے ایک دوست کو یہ حالات لکھ کر بھیجے۔ وہ بھی علم نجوم میں اس کا ہم پلہ تھا اور خود ہرقل حمص چلا گیا۔ ابھی ہرقل حمص ہی میں تھا کہ اس کے دوست کا جواب آ گیا، جس نے ہرقل کی رائے سے موافقت کا اظہار کیا تھا، یعنی یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا ہے اور وہ نبی ہیں۔ آخر ہرقل نے روم کے سرداروں کو حمص کے محل میں طلب کیا، حکم دیا کہ محل کے دروازے بند کر دیے جائیں۔ دروازے بند کیے گئے۔ ہرقل برآمد ہوا اور اس نے تقریر کی، اے اہل روم، کیا تم اپنی کامیابی، بھلائی اور بادشاہت کا قیام و قوام چاہتے ہو؟ اگر ایسا ہے تو اس کی بیعت کر لو۔ یہ تقریر سن کر حاضرین جنگلی گدھوں کی طرح دروازے کی طرف لپکے۔ دیکھا تو وہ بند ہیں۔ ہرقل نے جب انہیں اس رائے سے متنفر پایا تو ان کے ایمان لانے سے مایوس ہو گیا۔ حکم دیا، ان سرداران حاضرین کو میرے پاس لاؤ، اور کہا، میں نے جو بات ابھی تم سے کہی ہے اس سے بھی تمہاری دینی پختگی دیکھنا چاہتا تھا۔ اب مجھے یقین آ گیا ہے۔ لوگ یہ سن کر اسے سجدہ کرنے لگے تو اس سے خوش ہو گئے۔ چنانچہ ہرقل کی آخر تک یہی حالت رہی۔ ابو عبداللہ کہتے ہیں، یہی روایت صالح بن کیسان، یونس اور معمر نے ظاہری نقل کی ہے۔